لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں، پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں، پیر ہو جاتے ہیں نا نرم، اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے. تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے. کہ حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہ حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. او بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے.
وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے, کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی, یہ سیالکوٹ کے قریب, بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا, وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا, یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے, یوں کر دیں گے. تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا, امام سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا. میں کہ بیلیے تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا, تے سارے دین دا کیویں چکے گا؟ وہ تے چک لے, وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں, مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی. میں کہ تیری مہربانی, مینوں کو پرانی سنائی, نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. آپ یقین کریں, نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے, اشارہ پیر کی, حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کے وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہو یا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو, اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا, گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے, اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا, ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو, تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی, اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھایا وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی, انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا, اگوں نے انجدہ بلائی, یہ کس طرح کا آدمی تھا. سب کو اس طرح, اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل, وہ بےزتی کری جائے مجمے دی. تسی بول دے نہیں, تسی سبحان اللہ نہیں آندے, ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے. کنج دے تسی بندے ہو, مینوں تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے, کری جا رہے. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ راگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا, تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہ بھائی بہ جا, تیری مہربانی, تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے, اے چنگے نہیں تیرے نالوں, اے فری بیٹھے مفت بیٹھے. تو پیسے لے گئے, مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا؟ چکر چلایا ہوا ہے, کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی, حضور شیخ عبد القادر جیلانی, یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ, اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہے, اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں, تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا؟ غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے, نہ سڑکوں تو تھی ہے نہ آگے انہیں. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا, کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے, ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں, میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے, میرا مرید بنا دے, وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو, ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے, جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد, اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا حضور مہربانی کرے, ناراض نہ ہونا, بدل دیا گورنر. ہم نے گورنر, یہ شان تھی غوث اعظم کی, نہ بدل دیا گورنر. ہم نے گورنر, یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور. رو رہے
کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حال راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے۔ جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کا، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اسے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اسے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اسے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا. ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں, عقیدت مند ہوں, رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے, میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا, میری خانقاہ میں آتا تھا, میری محفل میں بیٹھتا تھا, حلقہ ذکر میں رہتا تھا. تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا, کبھی کبھی. غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا, کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شک ہی نہیں کرے گا, اسے صحیح. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک بخت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا, دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے, وہاں جاتے رہنا. تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا. غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا, مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک, تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے, عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں اور رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام, یہاں تو موجیں لگی ہیں, تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی, ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے, فقہ کا. ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن کیونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد, ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے, وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے. وہ کہے میں بڑا ولی ہوں, مجھے غوث پاک کا فیض ہے, تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض دے آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے, روز رات کو بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں, فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں, اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے, ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے, کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں, کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے, کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں, مکانوں میں رہتے ہو, اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو, خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں, اب کوئی دوست ٹائم لینے آتے ہو تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو. کہا ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے, انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو, سارا سال برکتیں نازل ہوگی.
تو محفل کو ایک روپ دو, ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام ہے. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا, جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا, جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل, ثواب کے لیے 11ویں, اس سے باہر ہے, بڑا ہو گیا یہ کام. ناکام بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی, وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر, وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جہدے ہاتھ نوٹاں جدھر تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالما شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے, کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے, کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں. محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تو عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں, لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے, آج مضمون لطف کا ہے نا. امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضرت صاحب مسئلہ پوچھنا, فقہ کے امام تھے, کہا پوچھو مسئلہ. تو کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لایا ہوں, کیا ہم کیا کہتے ہیں, پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں. تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لایا ہوں, ایک ٹوکری سیب کی بھری ہوئی. حضور اب میں نے کھول لیا تو آدھے صحیح ہے آدھے خراب ہے, آدھے ٹھیک ہے آدھے خراب ہے, تو میرے لیے فتویٰ کیا ہے, صحیح سے رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ تو امام محمد فرمانے لگے نہیں, شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر. یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ. تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے, رونے اب لگ گئے. کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے. قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے, کسی پیر کے مرید جائیں گے, اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے, جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے, تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ یا سارے بھیج یا سارے رکھ یا. تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں, اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے, لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے, ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے. تو فرمایا عبد القادر جب وعدہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی, ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا, لاکھوں عیسائیوں کا بڑا عالم تھا. وہ کہتے ہیں میں پوری انجیل پڑھتا تھا, جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے, لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا, میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا, اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں, یا ہمیں شعور نہیں, یا ہمیں عقل نہیں. غوث اعظم نے 40 سال شام میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت. فرماتے میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے, نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے. کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا, مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا. فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے, لیکن عاجزی کیا تھی. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں.
اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند رکھا تھی تو دے فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے، جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأمان۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ انسان کو شعور سنبھالتے ہی کچھ چیزوں کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بولنے کے لیے بھی کسی سے سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چلنے کے لیے بھی کوئی انگلی تھامتا ہے تو پھر انسان کو پیر جمانے کا سلیقہ سمجھ میں آتا ہے۔ انسان اپنی تہذیب سے، ارد گرد کے ماحول سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ احوال زمانہ بھی اسے سکھاتے ہیں، لیکن اس کی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنے آپ کو طالب علم بنائے۔ اس کا معنی سمجھیں، طالب علم۔ آپ کیا ہیں؟ میں طالب علم ہوں، یعنی میں علم کو طلب کرنے والا ہوں، میرے اندر حصول علم کی طلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے علم میسر آ جائے، مجھے کچھ مل جائے۔ طالب علم بن کر جب تک انسان وقت نہیں گزارتا اور جب تک وہ طالب علم کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا، اتنی دیر تک اسے شعوری علم نہیں حاصل ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ حروف کے مد و جزر کو سمجھ جائے، جملہ بنانے کا طریقہ اسے آ جائے اور بہت ساری چیزوں کی ترکیب وہ کرنی شروع کر دے، لیکن شعوری علم جو انسان کو شعوری بلندی عطا کرتا ہے وہ اتنی دیر تک نہیں ملتا جب تک آپ ایک طالب علم نہیں بنتے۔ میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم تو دروازہ رسول کے گدا ہیں، ہمیں تو محبوب اشارتاً فرما دیتے نا علم طلب کرو، تو غلام کا کام تو غلامی کرنا ہے۔ ہم تو ٹوٹ کر ان راہوں کے مسافر بن جاتے جدھر کریم کی مرضی ہے، اور اگر حضور واضح لفظوں میں کہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے،
تو جسے حضور فرض کریں اور اپنے غلاموں پر فرض کریں تو پھر گزرے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے گزار دی۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ صحیح کے مسائل ایک عالم سے ڈسکس کر رہے تھے کہ صحیح جو صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے حج اور عمرے کے دوران تو کیا وہ سواری پہ کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے، اور کس صورت میں سواری پہ کرنا افضل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شعوری طور پر طے کر لیا تھا کہ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے طلب علم کا کہا ہے تو ہم عمر گزار دیں گے اس رستے میں جو رستہ ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے۔ ہمارے مزاج اور شعور کے اندر علم کی طلب کا مزاج نہیں، اور علم کی ضرورت کتنی ہے۔ مکہ کے جو حالات ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہیں ان سے اب میرا خیال ہے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ سخت حالات، کڑوے حالات، تلخ حالات، اور ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے حالات، غریبوں کے لیے بڑی مشکلات، ماں باپ تکلیف کا شکار، عورتیں غلام جانوروں کی طرح بکتے، عجیب بے ہنگم سا معاشرہ اور عجیب ظلم و ستم کا بازار گرم، اور سب سے بڑا مسئلہ شرک کا، کفر کا، بتوں کو پوجنے کا۔ آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ نہ تو یہ کہتی ہے توحید پہ عمل کرو، نہ یہ کہتی ہے عورتوں کو حق دو، نہ اس وحی میں یہ حکم ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں بھی ہیں، اپنے وقت پر آئیں گی، لیکن جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ آتے ہی کہتی ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھو گے تو توحید والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو تم خود بخود دیکھو گے سوسائٹی میں اچھے لوگ کس طرح سے وقت گزارتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہاں، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور جو رب پڑھائے وہ پڑھنا، دین پڑھنا، اخلاقیات پڑھنا۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاشرہ سنور جائے گا۔ بعض اوقات تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ان کا حل ایک ہوتا ہے۔ تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا درد میرے زیادہ ہیں لیکن اس کا حل ایک ہی ہے۔ 100 بار چڑھی کوٹھے تے اتری 100 واری، متاں والے متاں دیندے تے ہن تے متاں نے بھی مت ماری، جنہ میں علاج کراواں اونی ودی جائے بیماری۔ تو حل کیا ہے؟ کہنے لگے ہن تے ماہی کول بلا لے، چل توں جتیا تے میں ہاری۔ پھر فرمانے لگے کہ حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، تو میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں، وکھا جا تو صورت و پیاری، آ میرے ڈھولا میں کراں بیٹھی زاری۔ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ تو کبھی آ جائے نا تو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایک تو یہ کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے تو اس میں آپ کا پیر ٹکرایا کسی چیز سے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، پیر زخمی ہو گیا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا بچھو بھی پھر رہا ہے۔ پھر اب ذرا اور آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کہیں تھوڑی نمی بھی ہے کمرے میں، کسی وجہ سے کوئی بارش اپنا اثر چھوڑ گئی ہے۔
اب چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا تو یہ ساری تکلیفیں تھیں. ان ساری تکلیفوں کا حل کیا ہے؟ ایک، روشنی کرو کمرے میں. اس میں آپ روشنی کرو گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا پیر سے ٹکرا کیا چیز رہی ہے. اور آپ روشنی کر کے دیکھیں، بچھو شچھو چوہے شوہے تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں سارے. ان کو تو چاہیے بھی صرف اندھیرا ہی ہوتا ہے. چور شور سارے دنیا میں جتنے اندھیرے ہیں، جتنی طاغوت ہے، جتنا ظلم ہے، جتنا جبر ہے، جس قدر تکلیف ہے، ان سب کا علاج روشنی ہے. روشنی کون سی؟ علم کی روشنی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تم علم کا دیا جلا دو، اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے. تم محسوس کرو گے ہر چیز ٹھیک ہو گئی. لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ آپ شعوری علم حاصل کریں، علم اپنی تربیت کے لیے حاصل کریں. ایک بڑی تکلیف کی بات نہیں کہ بندہ ڈگریاں حاصل کرے اور امتحانات گاہ میں جائے اور کئی سال تعلیم حاصل کرے، کتنے سارے اساتذہ کے سامنے بیٹھے، کتنی ساری کتابیں پڑھے، اور آخر میں اس سے پوچھا جائے تو انہیں کرنا کیا ہے تو کہتا میں نے نوکری کرنی. اتنی ساری ڈگریاں نوکر بننے کے لیے لی تھی. میں اس لفظ نوکری پر اعتراض نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. نوکری جو آپ اپنے وطن میں ملک میں رہ کے کرتے ہیں وہ تو اعزاز کی بات ہے، خدمت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن آپ کی سوچ تعلیم کے بعد جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی ہے کہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد نوکر بننا چاہ رہا ہوں. آپ تھوڑا سمجھے تو صحیح نا. آپ نوکری ویسے کریں، خدمت خلق کریں، آپ ڈیوٹی سمجھ کر نوکری کریں، لیکن اس علم کی بنیاد پر نوکری نہیں کرنی. علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی دینی ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے. شعوری علم حاصل کریں. شعوری، ہمارے ہاں شعوری علم کا میں نے جو نوکری کرنی ہے. او بھائی نوکری تو کار اچھی بات ہے، لیکن تو ذہن کیا بنا رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے تو بندہ نوکر نہیں نہ ہوتا، پڑھ لکھ کے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. تعلیم تو بادشاہ. اور میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ان کا آفیسر کم پڑھا لکھا ہے، وہ بظاہر نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہ افسر صاحب بلا کے کہتے ہیں پتر حضرت دسویں کی ہے. تو وہ عطا بن ابی ربی، بات یاد آ گئی. عطا بن ابی ربی نابینا تھے اور ایک ہاتھ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا تو ایک پیر بھی کام نہیں کرتا تھا. آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، لیکن محدث بہت بڑے تھے. تو بادشاہ وقت جب ملنے کے لیے گیا نا تو چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا. تو بادشاہ پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت عطا بن ابی ربی سے، محدث ہیں، پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت یہ بتائیے گا. تو فرمانے لگے تو چپ کر، پہلے جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے تو بات کر لوں. تو پیچھے سے لقمے دیے جا رہا، ذرا چپ کر ان کی تو سن لوں. وہ بادشاہ ہے، اگرچہ یہ رعایا ہے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے. اس نے پھر کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا تمہیں کہا نا باری کا انتظار کر. وہ سب لوگ فارغ ہوئے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ جو بندہ پیچھے بول رہا تھا نا اسے آگے بلاؤ. اور جب وہ آگے بلایا حضرت نے سوال پوچھا تو اس نے کیفیت دیکھی. رنگ بھی ذرا ظاہری طور پہ کالا تھا، آنکھوں میں روشنی ویسے کوئی نہیں، ہاتھ اور پیر ایک ویسے کام نہیں کرتا. بادشاہ سامنے آ کے پوچھا مسئلہ سونا، واپس گیا تو جا کر کے اس نے پتہ کیا کہا اپنے بیٹوں سے. کہنے لگا پتر بادشاہ ہونے کے باوجود اس ذلت کو کبھی نہیں بھلاؤں گا، اور تمہیں ایک مشورہ دوں گا، بادشاہ بننا نہ بننا لیکن عالم ضرور بننا. اس لیے کہ بادشاہ ہو کر، آفیسر ہو کر، بڑا ہو کر بھی اگر کسی کے سے آ کے مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ ذرا بتانا، لوگ نکما بچہ لا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نہ کام کردا جے تے نہ کدھرے پڑھدا جے تے اسی تے گاہک بھی نکمے نہیں نا.
ہاں ہاں جو کام کے ہو جاتے ہیں وہ تو ویسے بھی تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ تو بعد میں کہتے ہیں اسی اپنا مدرسہ بنانا ہے، کام کے جو ہو گئے ان کی تو پھر دنیا اور ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو نکمہ ہے کسی کام کا نہیں وہ جناب آپ مدرسے میں رکھ لیں، تو میں کہتا ہوں دیکھو آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا نا، لیکن دیا رسول اللہ کے دین کو تھا نا۔ آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا، مدینے والے محبوب نے اپنا مصلی اور ممبر عطا فرما دیا۔ سب ہاتھ باندھے کھڑے۔ تو یاد رکھیں کہ علم کو شعوری بنائیں، شعوری، طالب علم بنے، طالب یعنی آپ کا ذوق ہو سیکھنے کا ذوق ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں طالب علم کبھی ذوق والا ہو نا تو سیاستہ میں حدیث ہے سوال آدھا علم ہوتا ہے، طالب علم میں ذوق ہو، طالب علم نہ خوش آمدی ہو نہ دوران طالب علمی، اور طالب علم سے مراد صرف مدرسے کے طالب علم نہیں کہہ رہا، میں اور آپ ہم سارے طالب علم ہیں۔ ہمارا مزاج سیکھنے، ہم نہیں سیکھتے، نہ جلسوں سے سیکھتے ہیں، نہ کتابوں سے سیکھتے ہیں، نہ تقریروں سے سیکھتے ہیں، نہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، ہم تو اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سیکھنے کا تو مزاج ہی نہیں۔ آپ آ جائیں تقریر کر دیں تو میں کہتا ہوں یار آپ نے اگر میری تقریر سنی ہوئی ہے تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی بات سیکھنے والی تھی تو اس پر عمل کریں۔ یہ کوئی رسم ہے کہ جلسہ کرا لو، تقریر کرا لو، جمعہ پڑھ لو، آ جاؤ چلے جاؤ۔ آپ نے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، شعوری زندگی کتنی کو گزاری، جو باتیں روز ہوتی ہیں بزرگوں کی طرف سے اگر اس پر بھی آپ ابھی تک اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے تو پھر تو لفظوں کا ہیر پھیر ہی ہے، پھر جملوں کا اتار چڑھاؤ ہی ہے، پھر تو کشید کر کے آپ خوبصورت جملے لا رہے ہیں، پھر اس کا کوئی فیض تو نصیب نہیں ہو رہا۔ تو میرے عزیز جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ جب مزاج، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے طالب علم کی طبیعت ہو سیکھنے کی، وہ تو استاد کو مجبور کر دیتا ہے پڑھانے پر، استاد مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں پڑھانا ہے، یار یہ تو بڑا سونا یاد کر کے آتا ہے، بڑا مزہ ہے، یہ تو سوال قائم کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی اللہ تجھے علم و حکمت عطا کرے، پر یہ دعا پتہ کب دی تھی؟ جب انہوں نے حضور کی خدمت کی، وضو کے لیے پانی رکھا، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک کے لیے وضو کا پانی رکھا تو کریم